معزز سامعین السلام اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں اور ہماری زندگی پارٹ 3 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی شان اور کچھ انسان اور جنوں اور فرشتوں کے بارے میں، اور اس کے بارے میں بھی کہ ناسا نے جو دریافت کیا ابھی کہ ہمارے اس دنیا کے قریب ایک اور سیارہ ملا ہے جہاں پہ بہت شواہد ہیں، بہت مضبوط شواہد ہیں کہ وہاں پہ زندگی یا انسان ہونے کے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ عنکبوت میں 29:44 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ، یقیناً اس میں عظیم نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنقریب ہم سورہ فصلات میں 41:53 میں عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاقوں میں بھی، اور یعنی آسمانوں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو ابھی جیسا کہ ناسا نے دریافت کیا ہے کہ ہماری دنیا سے کہ تھوڑی دور پہ، یعنی تھوڑی دور آسمانی دنیا کے لیے بہت دور ہوتا ہے، اور وہ بہت دور کیا ہے کہ 120 لائٹ ایئر، یعنی کہ اگر ہم روشنی کے اسپیڈ سے بھی چلیں گے تو 120 سال لگیں گے تو پہنچنے میں، جو کہ امپاسبل ہے، اور اتنا اسپیڈ کے جانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپاسبل چیز ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ سائنسدانوں نے جو اس کو اسپیکٹرم کے ذریعے دیکھا کہ یہاں پہ جو اس سے کچھ کیمیکل ایمٹ کر رہا تھا، وہ اس چیز کی شواہد تھے، ثبوت تھے کہ یہاں پہ زندگی یا انسان ہو سکتے ہیں۔ یہ اب تک کہ سب سے اسٹرانگ ثبوت ہے، اور 100% تو نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ 100% کے کافی قریب ہے۔ تو جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپس نے جو سینکڑوں کھرب میل دور سیارے کے ماحول کا تجزیہ کرنے کے لیے کافی طاقتور ہے، اور اس سے سگنلز اور تصویریں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے جاننے کے لیے کہ ہماری دنیا میں کہیں اور دنیا میں بھی آبادی ہے۔ ناسا خاص کر کے اس میں کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں آبادی ہے، اور وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیشن کیا جائے، یہ کیا جائے۔ لیکن اصل ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم بلینز اور ٹریلینز ڈالر خرچ کر کے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں جو بس رہے ہیں ان کے لیے وہ یہاں پہ امن کا ذریعہ بنائیں، یہاں خوشحالی کا بھی ذریعہ بنائیں، اور تاکہ لب خوش ہو۔ تو یہ خالق کائنات جو اللہ جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، وہ ہمیں سب چیز اور آسان کر دے گا، ورنہ یہ مشکل ہوگا۔ ابھی تک تو یہ امپاسبل ہے۔ تو اسی لیے یہ جو نئی دنیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کے تعجب ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت یہی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والے، اس دنیا کے علاوہ بھی جتنی بھی دنیا ہے اس کے پالنے والے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے اکیلے نہیں ہیں، دو فرشتے اور ایک جن ہیں، اور ہم اس دنیا میں جو بھی برائیاں یا بھلائیاں ہیں اس میں ہمارا ایک بہت بڑا کردار یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اتنی سارے برائیاں ہیں، تو اس میں انسان کے علاوہ جن بھی دونوں کے امتحان ہو رہے ہیں۔ تو جن کبھی کبھی جو اتنی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اس لیے بھی دیر ہوتا ہے کہ جو ہماری تو 50-60 سال 70 سال کی زندگی ہے، لیکن جو جن ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ ان کی زندگی 1000 سال ایوریج اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ سب کا امتحان ہو رہا ہے، اگر فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے
تو لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ظلم زیادتی سے بچ جائیں گے، تو پھر امتحان کا مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سزا جزا دینا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس کے عذاب دنیا میں بھی بہت جلد آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن مٹی نہیں ہے، گوشت اور ہڈی کی شکل میں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بعد جن کو جو جن ہے ایک مخلوق، وہ ان کو آگ سے بنایا، لیکن وہ آگ نہیں ہے، وہ بھی ایک چیز، ان کا جسم کسی چیز سے بنا ہے، اور وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہماری طرح ہے، الگ الگ مذہب کے، الگ الگ عقیدے کے، الگ الگ زبان کے بولنے والے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، جو فرشتے روشنی سے بنائے، لیکن روشنی نہیں ہے یہ، ان کا جسم روشنی سے بنا ہے جیسے، تو لیکن اللہ کس چیز وہ کیسا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں، اور اس کائنات میں انکاؤنٹیبل فرشتے ہیں، اور ہر چیز پہ کی نگہبان ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کے فرشتے ہیں، اور ہر انسان پہ فرشتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو یعنی کوئی روح نہیں مگر اس کا کوئی محافظ، جس کا محافظ نہ ہو، یعنی کہ ہر انسان کا کے اوپر محافظ ہے۔ تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نبی لائے، اور ان نبیوں کے بہت سارے ساتھ معجزے ہوئے۔ اصل کیا ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ ہر ان چیز کو نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایک خاص طریقے سے پالتے ہیں، اور پرورش کرتے ہیں، ان کو شیطان مردود سے بچاتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے، اور ان کو بہت ساری نشانیاں دکھاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ، اپنی امت کو بتائیں کہ یہ چیز اللہ کے پیغام ہے۔ تو اور تو اسی طریقے سے آپ سورہ نمل پڑھ لیجئے گا۔ سورہ نمل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دیجیے جو میرے بادشاہیت والی سلطنت دیجیے، مجھ سے پہلے اور بعد میں کسی کے پاس نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کو بہت ساری چیزیں، جانور، پرندوں، چیونٹیوں کی بولی سکھائی، اور ان کو اور ان کو ان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ ایک دفعہ آپ نے سلیمان علیہ السلام نے احکام جاری کرنے کے لیے سب کے گروہ بنائے اور ایک جگہ جمع کیا، تو اس میں ایک پرندہ کو نہیں پایا جس کا نام ہدہد تھا، تو وہ اتنے میں آیا اور بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک چیز دیکھا ہوں کہ ایک عورت ہے جو یمن میں ہے، اور وہاں پہ وہ اللہ کو چھوڑ کر چاند سورج کی عبادت کرتی ہے۔ تو یہ اور جب تو یہ اس کو یہ بہت بری بات اس کو لگی کہ اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو میرا پیغام پہنچا دو، اگر وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو خیر پیغام اس نے حدود تک پہنچا دیا۔ تو وہ مشورہ کی کہ اپنے اس سے سرداروں سے کہ کیا آپ کا یہ ہے۔ تو اس سرداروں نے کہا کہ میں بہت لڑنے بھیڑنے والا ہوں، لیکن آپ جان لے کہ جو بادشاہ آتے ہیں تو بہت تباہی مچاتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفہ دے کر کے منا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھیجا قاصد کو کہ یعنی کہ آپ جائیں اور کچھ بتا دیں کہ ہم یہ تحفہ، بہت ساری تحفہ دیں گے، آپ ہم پہ اٹیک نہیں کرے، جو ہمارے اوپر مطلب یہ نہیں کرے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو تم تحفہ دے رہے ہو یہ تمہیں اپنے پاس رکھو، مجھے تو اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں۔ تو یہاں پہ اس لیے تو وہاں پہ انہوں نے جو اپنی محفل میں جو تھے اس میں انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو کیا ملکہ سبا، یعنی جو اس کے تخت کو لے آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر کے آئے۔ تو ایک ہیکل جن نے کہا کہ آپ مجلس سے اٹھیں گے تو اس سے پہلے ہم لے آئیں گے۔
تو وہیں پہ ایک علم والے کے جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں گے تو اس سے پہلے ہم لے آئیں گے. تو سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت دور میں بھی ایسے تھے جو جن تھے کہ جو ان کے پاس اتنا علم تھا کہ کہاں یمن ہے اور کہاں فلسطین، وہاں سے وہ اس کے تخت تاج کو اٹھا کے لے آئے، ذرا ذرا الگ کرے پھر جوڑ دے. تو اتنی ساری طاقت تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسانوں میں تھے، جن میں تھے، فرشتوں میں تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اس نے کہا کہ آپ پلک پھر جھپکیں گے تو ہم لے آئیں گے. سوچ سکتے ہیں آپ. یہاں دیکھیے جو یلو ہے، یہاں پہ فلسطین، یہاں پہ سوری یمن ہے اور یہاں پہ فلسطین ہے. تو اتنی دور پلک جھپکتے لے آنا اس کے تخت تاج کو، تو اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اور ایسی سے مخلوق اس وقت تھی، اور ابھی جو انسان اور جن ہیں وہ اب تک اور کتنا ترقی کیے. تو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنے کا مطلب ہے اتنی سارے مخلوق فرشتے ہیں اور جن ہیں، لیکن ان سب میں اتنے طاقتور علم ہونے کے باوجود کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو اس دنیا میں کسی کو ڈسٹرب کر سکے، کسی کو پریشان کر سکے، کیونکہ سارے اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر رکھا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سارے بیانات ہیں. حدیث میں ہے کہ کیسے کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مخلوق کو، اور جس میں انسان اور جنوں اور فرشتوں کے بارے میں ذکر ہے. تو ہمارا نیکسٹ ویڈیو آنے والا ہے جو ہے کہ توحید، وہ توحید والے نوجوان عمل، جس کا عمل اللہ تعالیٰ جس کا وہ کون سا عمل تھا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور جن کو دکھایا. اور دوسرا ویڈیو ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے، ہم سب کیسے آسانی سے شیطان کے شکار ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن سنت کی روشنی میں بتائی گئی ہے، تو آپ مس نہیں کریں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح سے انسان کو پیغام دیا ہے کہ کیسے کیسے ہیں. اور جو لوگ اس دنیا میں ظلم زیادتی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں. ذرا آپ سورہ ابراہیم کی کچھ آیت پڑھ لیجیے گا، دیکھیے اس میں کیا اللہ کے پیغام وعید ہے. اسی کی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظلم زیادتی نہ کرو اس دنیا. ظلم زیادتی کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دیتے ہیں، اور دردناک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ چونکہ اس دنیا میں بہت سارے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا فوراً عذاب اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے اور انسان کے ساتھ اور جن کی بھی امتحان ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک واقعہ ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پہ ایمان لاتا ہوں، تو گڑ گڑا رہا تھا اللہ سے. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ہوتے کہ جب وہ گڑ گڑا رہا تھا اللہ کے سامنے، تو میں نے سمندر کا کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم نہ آ جائے. یعنی کہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو ڈر گیا تو اس نے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں. لیکن اب کیا ایمان لانا جب اب تو اس نے فرشتے کو دیکھ لیا. تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، موت آنے سے پہلے ہمیں ایمان لے آنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے. یہ دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال پہلے قبل آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 650 سال کا وقفہ ہے، اور ابھی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقفہ 1426 ہے. تو ٹوٹل 3376 سال ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا وقفہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ پلک جھپکنے سے بھی کم ہے. تو یہ ساری چیز ہمارے لیے اتنا وقفہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے یہ ساری چیزیں بہت قریب ہیں. اور بس ہم لوگ قیامت کے دن سب لوگ سارے کائنات کے جتنے بھی انس و جنس ہیں اکٹھے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، کتابیں کھولی جائیں گی اور حساب کتاب ہوگا. اور اس میں پھر ہم لوگوں کو ہر طرح سے، یہ آپ آل عمران کی آیت پڑھ لیجئے گا
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کو یہ قرآن کریم ہے سعودی کی، جو ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس ہے، جس میں قرآن کمپلیکس .gov.sa، آپ یہ اس کو ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ قرآن اردو میں ٹرانسلیشن دنیا کے ہر زبان میں آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، اور بہت ہی بہترین، دنیا کی نایاب اور بہترین قرآن کریم ہے۔ اسی طرح سے ہمیں توحید قرآن سنت پہ چلنا چاہیے، اور شرک و بدعت سے بچنا چاہیے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور آپ برائے مہربانی آپ ہم سے ٹچ میں رہیں، اور آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے آپ آگاہ کرتے رہیں کہ ہمیں اس میں کیا بہتری کرنے کی ضرورت ہے، اور اور اگر سبسکرائب نہیں ہو سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت کے دیں، جزاک اللہ خیر، سلامت اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔